آپ دوستوں کا بہت شکریہ. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ پہلا بجٹ ہے جس میں بزنس کمیونٹی کی کوئی ڈائریکٹ ریپرزنٹیٹیو انپٹس نہیں لی گئی. جہاں سے دی گئی ہیں ہم نے چیمبر سے دی ہیں, فیڈریشن سے دی ہیں, خود دی ہیں. ہمیشہ ایک ڈائیلاگ ہوتا تھا اور پچھلی بار وہ بہت ہی ڈیٹیل ڈائیلاگ ہوا تھا. اس دفعہ بزنس کمیونٹی کو شامل نہیں کیا گیا اور جو 7 کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان کے ممبر سے میری بات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں میڈیا پر آن ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں, ہم اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم انڈسٹری کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے حکومت نے انڈسٹری کی ریپرزنٹیشن کو سننا بھی پسند نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک بہت بڑا امپریشن یہ آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور عوام کے درمیان یہ بجٹ ہے. عوام کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس جانا ہے, جائیں, نہیں جانا نہ جائیں. آپ 24 دفعہ گئے ہیں, ہم سے پوچھ کے گئے ہیں, ہم سے بتا کر گئے ہیں, ہم سے طے کر کے گئے ہیں. وہ جو وہاں سے آپ نے لونز لیے ہیں کہ وہ کیا ہمارے ایما پر خرچ ہوئے, کیا اس کی ٹرانسپیرنسی اس دوران تھی؟ تو یہ جو امپریشن ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, یہ غلط ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے سے پیسے اگر لینے ہیں تو اس کی یہ شرائط ہیں, اگر لینے ہیں تو پھر خرچہ کم کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں ہم سے خرچہ نہیں کم ہوتا. کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے جب آپ کے پاس ریسورسز کم ہو جائیں, لون لینا پڑے, تو 2 صورتحال ہیں. ایک آپ خرچہ کم کریں گے اور ایک آپ اپنا ریونیو بڑھائیں گے. اب ریونیو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس 2 سورسز ہیں. ایک سورس وہ ہے جو بیچارے ہم جیسے جو لیگل لیجٹیمیٹ بزنس کرتے ہیں اور وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, ہر چیز بینکنگ ٹرانزیکشن سے آتی ہے. آج ہم پر وہ لوگ ہنستے ہیں جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, آج ہم مذاق کا شکار ہیں. تو صرف وہ لوگ ان کے ہاتھ آئے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ اس بجٹ میں صرف وہی لوگ نشانہ بن رہے ہیں, اور جو لوگ پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ نہیں آئیں گے. وہ آج تک نہیں آئے. وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ اس بجٹ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. اس بجٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کاروبار اور پالیٹکس اکٹھی چلے گی یا صرف پالیٹکس چلے گی. بالکل صحیح. اور یہ بجٹ ہمیں جو ابھی تک نظر آ رہا ہے, اللہ کرے میں غلط ہوں, وہ صرف پالیٹکس پہ بیسڈ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پی ایس ڈی پی میں 1500 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور ہمارے گزشتہ 7 سال سے 38 ارب روپے مختلف مد میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے انہوں نے دینے ہیں. وہ 38 ارب روپے میں صرف 10 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اور 28 ارب روپے نہیں کیے گئے, جبکہ 1500 ارب کو ایک کو گزند نہیں پہنچایا گیا, اس کو ٹچ نہیں کیا گیا, اور وہ 28 ارب روپے اس کا صرف 2% سے کم بنتے تھے. تو یہ پرائیورٹیز ہیں. ہم تو یہاں سے پرائیورٹیز دیکھیں گے. ہم کاروباری لوگ ہیں, ہمیں بہرحال کاروبار کرنا ہے, ہم نے بہرحال زندہ رہنا ہے, ہم نے اپنے سسٹمز کو چلانا ہے. اگر اس سے یہاں پر کاروبار بہت کم ہو جائے گا, یہ بات یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, اور مختلف لابیز ان کو پروموٹ کر رہی ہیں. اگر ایکسپورٹر واحد طبقہ ہے جو لاس میں بھی ٹیکس دیتا ہے, تو اگر آپ کا ایک کماؤ پوت ہے, آپ اس کو پہلے کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی 1994, پھر جناب 2002, پھر جناب اس کے بعد ہم نے 5 دفعہ معاہدے کیے, غلطی ہو گئی, کیپیسٹی پیمنٹس بہت بڑی بڑی چلی گئیں, ڈالر انڈیکسیشن ہو گئی, یار اب تو یہ بھگتنا پڑے گا. ایک طرف ہمیں کہتے ہیں یہ بھگتو اور اس مہنگے مال کو بیچو, پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب گیس ہماری کیلکولیشنز غلط تھیں, آر ایل این جی کے فارمولے غلط تھے, پرائیورٹی لسٹ غلط تھی, جناب اب آپ اس کا خمیازہ بھی آپ بھگتیے. اچھا جناب, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم آئی ایم ایف آپ کو پن پوائنٹ نہیں کرتا. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو پورا کریں, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ٹارگٹ پورا کریں. اب آپ نے وہ ٹیکس ٹارگٹ ریئل اسٹیٹ سے لانا ہے, وہ سیکرڈ کاؤ ایگریکلچر سے لانا ہے, یا وہ ان معصوم ایکسپورٹروں سے لانا ہے جو آلریڈی آپ کے نیٹ کا حصہ ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ آئی ایم ایف نے نہیں کرنا. وہ آج وہ قدغن سیلریڈ کلاس پہ بھی لگائی جا رہی ہے,
آج وہ قدغن ایکسپورٹر پہ بھی لگائی جا سکتی ہے، لگائی جا رہی ہے. اور اگر اس کا فیصلہ جو کہ ابھی تک میڈیا میں لیکیجز ہوئی ہیں اس کے مطابق ہوگا تو ہمیں شاید پریس کانفرنسوں کی ضرورت نہیں ہوگی. جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے ہوں گے. اور کون آئے گا بار بار کہ جناب اس کو سیدھا کر لیں، یہ سمجھ سب کو ہے. تو فیصلے اگر بزنسز کے بغیر پالیٹکس نہیں چل سکتی. اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی بزنس پارٹی ہے. اگر بزنس نہیں ہوگا تو ٹیکس نہیں ہوگا، پالیٹکس نہیں ہوگی. اور اگر انہوں نے سارے کا سارے فیصلے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے کر دیے جیسا کہ یہ کر رہے ہیں تو پھر بزنسز نہیں رہیں گے، اور شاید ہم یہ بتانے والے بھی نہ رہیں کہ بزنسز اب نہیں ہیں. اور پھر ٹیکس کس سے لیں گے؟ ان کے پاس ضرور کوئی پلان ہوگا. ہماری سمجھ میں، ہماری دانست میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی یہ پرنٹ میڈیا کا جو اتنے شارٹ پیریڈ پہ آئی ہے. اچھا اس کے بعد جی یہ جو بجٹ کے اندر انہوں نے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ٹیکس رجیم کو، پہلی بات تو یہ ہے یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جی ہمارے پاس باہر سے فورن فنڈنگ آئے، فورن انویسٹر آئے. اب میرا گورنمنٹ سے سوال ہے جو آلریڈی ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ لوگ ہیں انہی کو دبانا چاہیں گے تو یہی فنڈ ہی کم ہو جائے گا. تو یہ ان کو لانے کا فائدہ کیا ہوگا ان کا جو لے کے آ رہے ہیں؟ جو آلریڈی ہماری ایکسپورٹ بڑھانے سے بہتر ہے، باہر لوگوں سے لانے سے بہتر ہے ہماری ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، ہمارے ایشو کو ڈسکس کیا جائے. انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ آ جائیں. انفلیشن کے ساتھ لنک ہوتا ہے. اب انفلیشن ریٹ اب آ گیا مئی میں آ گیا 11%، اور اس کے حساب سے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ آنا چاہیے جو آج سے 2 سال پہلے تک 24-25-30% تک گیا ہوا تھا انفلیشن ریٹ، اور ابھی بھی وہی ریٹ آ رہا ہے. اس میں صرف 1.5% انہوں نے کم کیا ہے کل، جو کہ اس کو لنک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. کم از کم سنگل ڈیجٹ تو کم از کم 10-12% ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو ریشو، جو ان کی ریشو ہوتی ہے جو انفلیشن کے ساتھ یہ لنک ہو رہا ہوتا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اب یہ سیلری جو پرسن ہے ان پہ بھی ٹیکس بڑھا رہے ہیں. اب سیلری پرسن پہ ٹیکس بڑھے گا، امپیکٹ ہوگا آ جا کے آپ کی انڈسٹری پہ امپیکٹ ہوگا. انڈسٹری پہ امپیکٹ ہوگا تو کاسٹ پرائز بڑھے گی. کراس پرائز بڑھے گی تو آرڈر آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کے اوور ہیڈ بڑھ جائیں گے. جب اوور ہیڈ بڑھیں گے تو آپ کے پاس آرڈر وائبل نہیں ہوگا. اب وائبل نہیں ہوگا تو فیکٹری بند ہوگی. فیکٹری بند ہوگی تو وہی جو آپ کا زر مبادلہ جو آ رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس سٹیج پہ لا کے انہوں نے کھڑا کرنا ہے. الیکٹرک ہماری مہنگی، گیس ہماری مہنگی، مارک اپ ہمارا مہنگا، ٹیکس میں یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. آلریڈی ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ ایڈوانس میں پے کر رہے ہیں، خواہ ہمیں لاس ہو یا نہ ہو انہوں نے ایڈوانس میں ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. اب اس کو اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو نئے ٹیکس سسٹم میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ان کو یہ کیوں نہیں چاہیے کہ یہ جو آلریڈی 2 لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں نا، جو ٹیکس آلریڈی پے کر رہے ہیں ان کا کیوں ایکسکیوز کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ان کو اس انڈسٹری کو چلنے دیے جائے اور جو لوگ روزگار ہیں ان کو روزگار کو بڑھایا جائے، نہ کہ روزگار کو کم کیا جائے. اور یہ انڈسٹری بند ہوگی تو بے روزگاری اور بڑھے گی. تھینک یو.